آنکھوں کو دکھا روضہ مظلوم کا منظر، قدموں کو کبھی نجف کا اذن سفر دے۔ الہی جاتی ہے جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مل کر صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیته ولا اللوحام تبلغ کنہا عظمته وتجبرا بالعظمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجدا بالفخر والبهاء وتحللا بالمجد والاقلال، خالق لا نظیر له واحد لا ند له صمد لا كفو له الہ لا ثانی معه وفاطر لا شریک له ورازق لا معین له والرب بلا شریک، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، صلوات محمد علیہ۔ دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان کا یہ پرخلوص صف عزا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے، جو مومنین بے اولاد ہیں مالک اولاد عطا فرمائے، بالخصوص مالک الملک بابا سہیل شاہ جی کو، اجلال حیدر شاہ جی کو اولاد عطا فرمائے۔ دیگر بھی جو مومن بے اولاد ہے مالک اولاد عطا فرمائے، جو مومنین بے روزگار ہیں مالک روزگار عطا فرمائے، جو مومنین پریشان ہیں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مالک الملک عزاداروں کی عزاداری، ماتمداروں کی ماتمداری، پرسداروں کی پرسداری، زنجیر زنوں کی زنجیر زنی، تعزیہ داروں کی تعزیہ داری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس کسی نے ذکر پاک کے لیے پوری دنیا میں جہاں بھی کسی بانی مجلس سے کوئی تعاون کیا ہو، مالک ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ مالک الملک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے آمین کہیے گا۔ مالک الملک عزاداری کے سلسلے کو تا ظہور حضرت حجت الاسر علیہ السلام ہمیں جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمیں حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آقا کے اوان و انصار میں شریک فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا کی جلد آمد کے لیے صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 13 سے شروع کیا تھا، آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔
خداوند عالم کا کرم شامل حال رہا، میں نے کوشش کی کہ میں قرآنی آیات میں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ دین پیغمبر کے وارث کون ہیں اور دین پیغمبر کے محافظ کون ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کوشش کی کہ زمانے کو یہ بھی بتایا جائے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں دین کا وارث مانا جائے، کون وہ لوگ ہیں جو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے۔ جو مومنین مسلسل مجالس میں آتے رہے انہیں یاد ہوگا پچھلے 8 دنوں میں نے قرآن آیات میں سے پیغمبر اسلام کی فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور میں نے پیغمبر اسلام کی اطرت کے متعلق جو قرآن کہتا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج چونکہ ہماری گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے تو مجھے بہت زیادہ محنت مجھے بھی کرنی ہے اور آپ کو بھی بہت زیادہ توجہ رکھنی ہوگی۔ یقیناً آپ کے اذہان عالی میں بات موجود ہوگی کہ کل ہماری گفتگو کس مرحلے پر ختم ہوئی تھی، کہ خداوند عالم نے دین اسلام کو بھی نور قرار دیا، دین کو بھی نور کہا، اسلام کو بھی نور کہا، ایمان کو بھی نور کہا۔ تو جب دین بھی نور ہے، اسلام بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے، تو پھر خود مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب دین نور ہے تو وارث دین کیسا ہونا چاہیے، جب اسلام نور ہے تو وارث اسلام کیسا ہونا چاہیے، جب ایمان نور ہے تو پھر کل ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، میں نے یہ بھی کل بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہ وارث دین ہم جیسا ہے، نہ صاحب اسلام ہم جیسا ہے، اور نہ کل ایمان ہم جیسا ہے۔ آج اس آیت مجیدہ سے میں سلسلہ گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ الہود کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ رب العزت، چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ آخری جو ہماری مجالس ہوں گی وہ تولا پر مشتمل ہوں گی، ہم دیکھیں گے کہ محافظان شریعت کون ہیں، وارثان شریعت کون ہیں، وارثان نبوت کون ہیں۔ تو جو آیت میں پڑھنے چلوں گی سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 137 ہے، بہت توجہ رکھیے گا۔ فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ وشاہد منہ، فرمایا لوگ مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، لوگ اسے نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں، جبکہ ہم نے مصطفیٰ کی نبوت کے مصطفیٰ کے ساتھ 2 گواہ بھیجے ہیں، جبکہ ہم نے مصطفیٰ کی نبوت کے 2 گواہ مصطفیٰ کے ساتھ بھیجے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ وشاہد منہ، 2 گواہ ہیں، ایک قرآن ہے۔ اور دیکھیے دوسرا لفظوں پہ توجہ کیجیے، اللہ نے ایک کا تو بتا دیا کہ قرآن ہے، تو دوسرا وارث نبوت کون ہے، دوسرا میرے نبی کا وارث کون ہے، دوسرا وہ کون ہے جو محافظ شریعت بھی ہے، وارث شریعت بھی ہے۔ چاہتا تو خدا نام لے دیتا، لیکن خدا نے نام نہیں لیا، اس لیے کہ نام کی کاپی ہو سکتی ہے، صفت کی کاپی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ نام بتاتا تو کسی معظمہ بی بی نے کہنا تھا میرے ابا جی دین کے وارث ہیں، کسی نے کہنا تھا میرا بھائی دین کا وارث ہے، کسی نے کہنا تھا میرا فلاں رشتہ دار دین کا وارث ہے۔ اللہ نے فرمایا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ نبی کے بعد کوئی خاتون دعویٰ نہ کرے کہ میرے ابا جی مصلی پہ آئیں گے، میرے ابا جی ممبر پہ آئیں گے، یا میرا بھائی ممبر پہ آئے گا، یا میرا بھائی وارث شریعت بنے گا۔ فرمایا قرآن کو تو بتا دیا، دوسرے کی صفت بتاؤں گا۔ مالک کون سی صفت ہے؟ فرمایا وَيَتْلُوهُ، ایک قرآن ہے، دوسرا وہ ہے جو بلا فصل محمد کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یتلوہ کا ترجمہ شدید، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ یتلو کا ترجمہ بلا فصل پیچھے پیچھے آنا، یہ لکھا نہیں گیا، یہ میں کر رہا ہوں۔ اور اس ترجمے کے لیے آپ جا کر لغت دیکھیے گا، میں آپ کو آیت اور بتاؤں گا، اور پھر جب تک کل شام غریبہ کے لیے آؤں گا، مگر ممکن ہو تو مجھ تک آ جائیے اگر آپ کو لگے کہ ترجمہ غلط کیا، ورنہ سبتین سیدی سے سہیل سیدی سے میرا نمبر لیجئے، میرے ساتھ رابطہ کیجئے گا اگر ترجمہ غلط ثابت ہو۔ اللہ فرماتا ہے 2 گواہ ہیں مصطفیٰ کی نبوت کے، 2 وارث ہیں مصطفیٰ کے، مصطفیٰ کے دین کے، اس کی شریعت کے، وہی دونوں محافظ بھی ہیں، ایک قرآن، دوسرا وَيَتْلُوهُ جو پیچھے پیچھے آتا ہے، بلا فصل آتا ہے۔ اب سوال کیجئے میں نے یتلو کا ترجمہ بلا فصل کیوں کیا؟ تلاوت، لفظ تلاوت سنا ہے، ہمارے ہاں لفظ تلاوت کا معنی سمجھا جاتا ہے پڑھنا، حالانکہ پڑھنے کے لیے لغت عرب میں لفظ ہے قرات کرنا۔
قرت کرنا پڑھنا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ جس نے تجھے خلق کیا. اقرا پڑھنا. اللہ فرماتا ہے یتلوہ، وہ یتلو ہے، پیچھے پیچھے آتا ہے، بالکل قدم پہ قدم پہ رکھے، درمیان میں فاصلہ نہیں، سپیس نہیں، بلا فصل ہے. تو آئیے میں 2 آیتیں اور پڑھتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو. یتلوہ یہ ہے تالی سے، تالی کہتے ہیں بلا فصل پیچھے پیچھے آنا. جیسے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، شمس کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تلاہا اللہ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا روشنی کی وجہ سے. یہ 14ویں کے چاند کے متعلق بعض علماء نے لکھا یہ 14ویں کے چاند کے متعلق ہے. چونکہ جیسے ہی سورج غروب ہو 14ویں کا چاند فوراً طلوع ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها، شمس کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، قمر کی قسم جب وہ تالی بن کے آتا ہے، بلا فصل پیچھے پیچھے آتا ہے. اب دیکھیں شمس قمر یہ دونوں لفظ ذہن میں رہیں. ایک جملہ اور کہہ جاؤں، اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. نہیں سنی ہوئی پہلے؟ سنی ہوئی نہیں ہے؟ اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. چلو اہل سنت بھائیوں سے پوچھئے گا، تقریباً سب کو یاد ہوگی، اور اس کا ترجمہ آپ کو بھی آتا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اصحاب النجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. میں نے مان لیا صحابہ ہیں ستاروں کی مانند. شمس کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو شمس کے پیچھے پیچھے بلا فصل آتا ہے، اور صحابہ ہیں ستاروں کی مانند. ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، جب پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ شمس کون ہے، قمر کون ہے؟ ستارے تو آپ کو پتا چل گیا نا ستارے کون ہے. یا رسول اللہ شمس کون ہے، قمر کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا انا کا شمس وعلی کل قمر، سورج میں ہو چاند علی ہے. اللہ اکبر. میں سورج ہوں، چاند انا کا شمس، میں سورج ہوں. وعلی کل قمر، علی قمر ہے. والنجوم کل خدام، ستارے ہمارے نوکر ہیں. شیعہ کتاب کا حوالہ دوں تو رد کر دے بندہ، لیکن حوالہ کتب اہل سنت میں سے تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی، اس انہی آیات کی تفسیر میں میرا نبی ہے شمس، قمر ہے میرا مولا علی. اللہ فرماتا ہے شمس کی قسم، قمر کی قسم جو شمس کے پیچھے بلا فصل آتا ہے، قدموں پہ قدم رکھ کے آتا ہے. گویا خدا کہہ کیا رہا ہے مجھے محمد کی قسم، مجھے علی کی قسم جو محمد کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اور دوسری صفت، ایک صلوات پڑھیے مل کر بآواز سے بولیں. پہلی صفت کیا ہے جو نبی کی نبوت کا گواہ ہے؟ اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بلا فصل ہے، پیچھے پیچھے ہے. اصل میں وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے بہت ساری چیزیں چھوڑ کے گزرنا پڑتا ہے. کل جہاں پہ گفتگو ختم کی تھی اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہ کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہاں پہ بات چھوڑی تھی کل کہ وہ چراغ تاک میں، تاک فانوس میں، اور اس چراغ میں زیتون کے مبارک درخت کا تیل ہے. وہ ایسا ہے اسے آگ چھوئے تو بھی جلتا ہے، نہ چھوئے تو بھی جلتا ہے. اور یکاد زیتھا تو وہ پھر روشنی دیتا ہے، وہ نور دیتا ہے. نور علی نور، نور پر نور ہے. چراغ تاک میں، تاک فانوس میں، اور اس میں تیل کس درخت کا ہے؟ زیتون. یہ نہیں فرمایا زیتون، فرمایا زیتون کے مبارک درخت کا. اب آئیے دیکھیے پڑھتے ہیں تفاسیر اہل بیت سے کہ زیتون کسے کہتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. فرمایا مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینین کی قسم، اور مجھے امن والے شہر کی قسم. پوچھا گیا تفسیر نور الشقلین میں موجود ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ تین کون ہے، زیتون کون ہے؟ فرمایا تین حسن ہے، زیتون حسین ہے.
تین امام حسن، زیتون امام حسین. اللہ فرماتا وہ جو چراغ ہے جو زمانے کو روشنی دے گا اس میں تیل زیتون کا ہے. گویا قیامت تک جو ہادی ہے وہ حسین کی اولاد، وہ نسل حسین ہے. اور جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا وارث، آپ کا جان نشین، آپ کا نائب کون ہوگا؟ فرمایا ایک نہیں ہوگا، 12 ہوں گے. یا رسول اللہ ان کی کوئی نشانی؟ فرمایا اکثر ہم من ولد الحسین، ان میں سے اکثریت حسین کی اولاد سے ہوگی. کلہم من بنی ہاشم، سارے ہاشمی ہوں گے، سارے خاندان بنی ہاشم سے ہوں گے. لیکن اکثر ہم من ولد الحسین، ان میں سے اکثریت حسین کی اولاد سے ہوگی. اللہ فرماتا وہ جو چراغ روشنی دے رہا ہے، جو نور پر نور ہے، اس کی صفت یہ ہے اس میں تیل زیتون کے مبارک درخت کا ہے. اب اس کا مطلب ہے قیامت تک امت پیغمبر کو نور ملے گا تو حسین کے دروازے سے ملے گا. بات یہاں تک واضح ہو گئی جناب. اب پھر میں واپس اسی آیت پہ جاتا ہوں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیوں انکار کرتے ہو مصطفیٰ کا؟ وہ تو بینہ لے کے آیا ہے، دلیل لے کے آیا ہے، واضح دلیل ہے. ایک قرآن، دوسرا وہ یتلوہ، دوسرا وہ جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. مالک وہ جو یتلو ہے پیچھے پیچھے تو آتا ہے، اس کی کوئی اور صفت بتا. فرمایا شاہد منہ، وہ محمد کی منیت پر ہے. ذرا سی مشکل بات کرو مجمع خاموش. شاہد منہ، وہ مصطفیٰ کا گواہ بھی ہے، اس کی منیت پر بھی ہے. منیت پر یعنی وہ محمد میں سے ہے. ایک تو وہ محمد کا بلا فصل ہے، دوسرا شاہد منہ محمد میں سے ہے. یعنی جو نور نبی کا ہے وہی نور اس کا ہے، جو خون نبی کا ہے وہی خون اس کا ہے، جو گوشت نبی کا ہے وہی گوشت اس کا ہے، جو جسم نبی کا ہے وہی اس کا ہے، جو نفس رسول کا ہے وہی اس کا ہے. جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، میرے نبی نے فرمایا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، جسدوں کا جسدی. یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی تیرا خون میرا خون، یا علی تیرا جسم میرا جسم. اور اگر قرآن سے دلیل چاہیے تو جو نفس اس کا ہے وہی نفس رسول کا ہے. تو فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. فرمایا ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں بھی، تمہارے اپنے نفس میں بھی. سنریہم آیاتنا، ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے فی الآفاق، کائنات میں بھی، وفی انفسہم، تمہارے اپنے نفس میں نشانیاں. جو اپنے نفس کو نہ سمجھے وہ نفس محمد کو کیسے سمجھیں گے؟ آئے ہے بات کا لطف لیجئے گا. جو اپنے نفس کو نہ سمجھ سکے وہ نفس محمد کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں. میں سو گیا، بالکل یوں سویا ہوا تھا جیسے بندہ. مولانا علی سے پوچھا بھی گیا تھا کہ یا علی نیند اور موت میں فرق کیا ہے؟ پر میں نیند اور موت میں یہ فرق ہے، جو نیند ہے یہ ناقص موت ہے، جو موت ہے وہ کامل نیند ہے. موت کامل نیند ہے اور نیند ناقص موت ہے. بالکل میں یوں سویا ہوا جیسے بندہ مر جائے، سوئے سوئے مجھے مچھر نے کاٹ لیا، فوری نفس واپس. نفس ہوتا یہ بندہ سو گیا، نفس کبھی کہیں کبھی کہیں بندہ. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چونکہ میں ممبر پہ ہوں میں تو یہی مثال دے سکتا ہوں. بندہ سو گیا، جدی سو گیا، اگر روح نکل جائے تو پھر تو بندہ مر گیا. سانسوں کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ روح موجود ہے. آپ نے سوئے سوئے دیکھا آپ حرم کعبہ میں پھر رہے ہیں، آپ نے سوئے سوئے دیکھا آپ روزہ رسول پہ پھر رہے ہیں، آپ نے سوئے سوئے دیکھا آپ کربلا معلیٰ میں ہیں، کبھی سرکار عباس کی زری پہ، کبھی امام حسین علیہ السلام کی زری پہ. آپ نے دیکھا سوئے سوئے آپ نجف اشرف ہیں، کاظمین میں ہیں، مشہد میں ہیں، قم میں ہیں. کون گیا وہاں پر؟ روح گئی تو سمجھو مر گئے، لیکن سانسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اس بات کی دلیل کہ روح موجود ہے. کون گیا؟ نفس. روح یہاں پہ موجود، جسم موجود. اب کسی نے سوال نہیں کیا کہ کیسے پہنچ گیا. اور جب تمہارا نفس پہنچ سکتا ہے، علی تو نفس محمد ہے.
بات واضح نہیں ہوئی ابھی. پوچھا گیا یا علی آپ خیبر کے میدان میں لمحے میں کیسے پہنچے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے. فرمایا قرآن پڑھ کے. یہ مولا علی سے پوچھا گیا تھا. آج کل کہا کیا جاتا ہے علی پرواز کر کے پہنچے. یہ علی کی توہین ہے. علی پرواز کر کے خیبر میں نہیں پہنچے. یا علی آپ کیسے پہنچے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے. یا علی وہ کیسے؟ فرمایا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں؟ قرآن میں تو بلو ان قرآن سرکرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. فرمایا قرآن کہتا نہیں اگر قرآن کو پڑھو گے زمین سمٹ جائے گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, مردے کلام کرنے لگیں گے. یا علی آپ خیبر میں کیسے پہنچے؟ فرمایا میں نے خیبر جانے کا ارادہ کر کے قرآن پڑھا, زمین سمٹ گئی, علی خیبر میں پہنچ گیا. حضرت جان کو سعید ابن عبداللہ بصری کے پاس کیسے پہنچایا حسین ابن علی نے. اگر آل محمد نہ ہوتے تو قرآن کے سچے ہونے کی پریکٹیکلی دلیل نہ ملتی. قرآن تھیوری ہے, آل محمد اس کا پریکٹیکل ہے. قرآن کہتا ہے قرآن پڑھو زمین سمٹے گی, پہاڑ پھٹیں گے, مردے کلام کریں گے. اگر علی سورج کو واپس نہ پلٹاتے, اگر علی خیبر میں نہ جاتے, اگر حسین ابن علی جان کو لمحوں میں کربلا سے بصرے نہ بھیجتے, قرآن کے حق ہونے کی دلیل نہ ملتی. اور دیکھیے سورہ مبارکہ ابراہیم میں بھی اللہ دو آیتوں, دو مسلسل آیتیں ہیں, میں ان کا آپ کو مدعا سناتا ہوں. فرمایا میں نے تمہارے لیے دن کو, رات کو, ستاروں کو, چاند کو, سورج کو مسخر کر دیا. چاند, سورج, رات, دن, ستارے سب کچھ تمہارے لیے مسخر. چلو ہم شیعہ تو تمہاری نظر میں مسلمان نہیں, تم خود کو تو مسلمان سمجھتے ہو. اب روزے گرمی میں آتے ہیں, بڑا سخت دن ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے تمہارے لیے سورج مسخر ہے. کو ہو سورج کو کہ جلدی غروب ہو جائے, کہ تمہارے لیے تو مسخر ہے. پتہ چلا یہ تمہارے لیے مسخر نہیں. اگر تمہارے لیے مسخر ہوتا تو تم سورج کو پلٹا سکتے, لیکن سورج کو علی نے پلٹایا. سورج کو علی نے پلٹایا, ستارہ زہرا نے اپنے دروازے پہ بلایا, چاند کے 2 ٹکڑے میرے نبی نے کیے تاکہ زمانے کو پتا چلے کائنات ہماری مٹھی میں ہے. کیسے پہنچے یا علی؟ فرمایا قرآن پڑھ کے. میرا نفس پہنچا بھی وہاں پر, لمحے سے پہلے مچھر نے کاٹا, واپس بھی آیا. کیسے؟ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم تمہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے, تمہارے اپنے نفس میں بھی دکھائیں گے. اس لیے تو میرے مولا علی نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہمارا نفس جہاں مرضی چلا جائے, لمحے میں واپس, کسی کو اعتراض نہیں. نفس رسول پہ اعتراض ہے. ہمارا نفس اتنا پاورفل, اور علی نفس رسول ہے. اب دیکھیں میں ایک آیت اور شامل کرتا ہوں, سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے ہے. اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر الرب. فرمایا حبیب یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے, ان سے کہہ روح میرے رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اتنا علم دیا ہی نہیں گیا کہ تم امر کو سمجھ سکو. یعنی ہمارے پاس علم قلیل ہے, ہم امر کو نہیں سمجھ سکتے. تو پھر حافظ امجد یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہے نا, اور جب تم امر نہیں سمجھ سکتے تو اولے الامر کو کیسے سمجھ سکتے؟ روح امر ہے, علی اولے الامر ہے. کون ہے وارث پیغمبر؟ جو مصطفیٰ کی منیت پر ہے. نبی کا گوشت اس کا گوشت, اس کا خون نبی کا خون, اس کا گوشت نبی کا گوشت. اور پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت منی یتلوہ و شاہد منہ. یتلو بھی ہے, بلا فصل بھی ہے, اور منیت بھی ہے. فرمایا یا علی انت منی, یا علی تو مجھ میں سے ہے. اچھا اس خاندان کے علاوہ کسی کے لیے یہ لفظ پیغمبر کے نہیں ملیں گے, اس خاندان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ملیں گے. یا علی انت منی, الفاطمہ بضعۃ منی, الحسن منی, الحسین منی. فاطمہ میرا ٹکڑا, جگر کا ٹکڑا نہیں, میرا ٹکڑا ہے. یعنی جو میں محمد ہوں وہ فاطمہ ہے,
جو میں ہوں، میں صادق ہوں تو یہ صدیقہ ہے، میں طیب ہوں تو یہ طیبہ ہے، میں طاہر ہوں تو یہ طاہرہ ہے۔ اور ایک اور حدیث جس پہ آج کل بڑی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، فرمایا الفاطمہ ام ابیہا، ترجمہ کیا جاتا ہے فاطمہ اپنے باپ کی ماں، لفظ ام کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، ام کا ترجمہ ماں کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ ام کسے کہتے ہیں؟ جس میں سے کسی چیز کی بنیاد ہو اس ام کہتے ہیں۔ ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم ماں کے شکم سے ہیں، ماں نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے۔ پھر میں الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے، فاطمہ نہ ہوتی نہ محمد ہوتا، نہ محمد کا دین ہو۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد کیسے پتا چلے کون ہے جو آپ کی منیت پر ہے؟ فرمایا من عرف سلیمان فقد عرف ربہ، جس نے سلیمان محمدی کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ فرمایا جس نے سچا دیکھنا ہو، فرمایا میری امت میں نبیوں کے بعد ابو ذر سے زیادہ سچے بندے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا، ابو ذر سے زیادہ سچا بندہ زمین پر چلا نہیں۔ گویا صداقت دیکھنی ہو تو ابو ذر کو دیکھو، گویا معرفت دیکھنی ہو تو سلمان کو دیکھو۔ تیسرا فرمایا اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ نتیجتاً وہ تجھے، میں نتیجہ دینے کے لیے 4 حدیثیں پڑھ رہا ہوں تاکہ میں نتیجہ دے سکوں جناب کو۔ سلمان کی معرفت گویا خدا کی معرفت حاصل کر لی، یعنی جنہیں سلمان کو پہچانا گویا وہ خدا کی بارگاہ تک سلمان کے ذریعے سے پہنچ گیا۔ ابو ذر سے زیادہ سچا بندہ نہ زمین پر چلا، نہ ابو ذر سے زیادہ سچے بندے پر آسمان نے سایہ کیا۔ فرمایا عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور جناب سیدہ کے متعلق متعدد کتب میں ہے کہ جناب سیدہ جب آتی تھی، پیغمبر اپنے ممبر سے اترتے تھے، اپنے ممبر پر بٹھاتے تھے، سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور جناب سیدہ کے ہاتھوں پر بوسے دیتے تھے اور فرماتے تھے میرا ماں باپ تجھ پر قربان، بتا میری بیٹی کیوں آئی ہے؟ یہ 4 شخصیات کیوں چنی میرے نبی نے؟ سلمان، ابو ذر، عمار یاسر اور جناب فاطمہ، جو زمانے کو بتایا اگر میرے بعد حق دیکھنا ہو، دیکھنا سلمان کس کے ساتھ ہے، ابو ذر کس کے ساتھ ہے، عمار یاسر کس کے ساتھ ہے، فاطمہ کس کے پیچھے پیچھے۔ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھیے گا ورنہ پھر میں بات کو آگے نہیں بڑھا پاؤں گا، کیونکہ یہ رات میں سمجھتا ہوں اس رات میں کتنا دکھ اور کتنی اذیت ہے آل محمد کے لیے، لیکن مجھے بات کو نتیجے تک بھی تو لے جانا ہے۔ فرمایا میرے بعد اگر حق پہچاننا ہو، عمار پہ نظر رکھنا، سلمان پہ نظر رکھنا، ابو ذر پہ نظر رکھنا، میری بیٹی فاطمہ کی سیرت پہ نظر رکھنا۔ جس کو فاطمہ سچا کہے وہی میری شریعت کا وارث، جس کے پیچھے عمار ہو وہی میری شریعت کا محافظ، ابو ذر جس کے پیچھے پیچھے چلے کیونکہ سچا ہے تو لہذا مان لینا جس کے پیچھے ابو ذر ہو وہی سچا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بات کو یہی روکیے گا، آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بات یہاں روک کے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے جنہیں چن لیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے اسے شریعت کی محافظت کے لیے مجتبی بناتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَإِلَٰهَ تو کسے چاہتا ہے؟ کون ہے جسے تو چاہتا ہے؟ سورہ دہر میں ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے آل محمد تم وہی چاہتے ہو جو میں اللہ چاہتا ہوں۔ تمہاری اور میری مشیت ایک ہے۔ گویا نبی کے وارث اب کون بنیں گے؟ قرآن کے وارث کون بنیں گے؟ شریعت کے وارث کون بنیں گے؟ تو قرآن کے وارث خدا بتا رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ بنایا۔ بات پھر یہیں روک کے مجھے 3 آیتیں اور پڑھنی پڑیں گی۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو خدا نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ کیا ہے۔ پتہ چلا اسلام دین مصطفیٰ ہے۔
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، خدا وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو رسالت دے کے بھیجا اور دین حق دے کے بھیجا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، یعنی دین اللہ، دین حق، دین اسلام، دین اللہ، دین حق۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ دین حق، دین اللہ۔ کل پڑھا تھا نور، اسلام بھی نور، دین بھی نور، ایمان بھی نور۔ اب دین اللہ ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین حق ہے۔ اب فیصلہ خود کرنا، دین حق، دین مصطفیٰ، دین اللہ۔ اب دین کا وارث کون ہوگا؟ وہ جسے خدا بنائے یا جسے بندے بنائے؟ نوٹ والوں، میری گفتگو بالکل آخری مرحلوں میں، آخری دن کی گفتگو اور آخری مرحلوں میں پہنچی ہوئی ہے۔ دین جب خدا کا بنایا ہے تو پھر دین کا وارث بندے نہیں بنائیں گے، جو دین بنائے گا وہی دین کا وارث بنائے گا۔ اور پھر دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین اللہ، وارث خدا بنائے گا، جس کا دین ہے وہی وارث بنائے گا۔ دین مصطفیٰ، تو دین کا وارث بھی وہی ہوگا جو مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ ہوگا۔ دین حق ہے تو دین کا وارث وہی ہوگا جسے نبی فرمائے حق علی کے پیچھے ہے، علی حق کے ساتھ، یہی ہوں گے دین کے وارث۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے دین کا وارث انہیں بنایا جنہیں اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ بنایا۔ پھر آگے اللہ نے بندوں کی تین قسمیں بتائیں، تین قسمیں۔ آیت نہیں بدلنے لگا جناب، آیت چھوڑنے میں نہیں لگا، فوراً آگے آیت پوری پڑھ جاؤں گا۔ تو میں فمنہم ظالم لنفسہ، توجہ رہے، خدا بتا رہا کہ میں نے کتاب کا وارث کنے بنایا، میری کتاب کے دین کے شریعت کے وارث کون ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے جنہیں مصطفیٰ بنایا انہیں ہم نے کتاب کا، دین کا، قرآن کا وارث بنایا۔ یا اللہ بندے تیرے کیسے ہیں؟ پھر میں فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں۔ پہلے بتایا کہ اپنے بندوں میں سے جنہیں چنا انہیں قرآن کا وارث بنایا۔ اب یا اللہ تیرے بندے کتنی قسم کے ہیں، کیسے ہیں؟ فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، ومنہم مقتصد، کچھ درمیانے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے اذن سے صرف نیکی کرتے ہیں۔ جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے آج مجھے بھی جلدی کوئی نہیں، میں آیت پہ آیت پڑھتا جاؤں گا۔ یہ تینوں قسمیں بندوں کی سنیے گا، صرف گناہ کرنے والے، درمیانے، صرف گناہ کرنے والے جو صرف گناہ کرتے ہیں، درمیانے، یعنی مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، واپسی پہ کسی اور کی جوتی پہن کے گھر آ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے پہ چول بھی مار رہا ہے، درمیانے۔ تیسرا وہ منہم سابقون بالخیرات باذن اللہ، جو صرف اللہ کے اذن سے نیکی کرتے ہیں۔ اب بچوں کے سر پہ قرآن رکھ کے بھی پوچھ لینا، ان تینوں میں سے خدا نے کسی کو قرآن کا وارث بنانا ہے، گنہگار کو بنائے گا، درمیانے کو بنائے گا، یا صرف نیکی کرنے والے کو بنائے گا؟ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی۔ سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف نیکی کرتے ہیں۔ چلیے تین آیتیں مسلسل پڑھوں گا، تیسری آیت پہ بڑا لطف آئے گا۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، وہ لوگ جو صرف نیکی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں، گناہ کے قریب ہی نہیں جاتے، گویا عصمت کے درجے پہ۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، فرمایا وَلَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا، جہنم جانا تو دور کی بات، وہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، خدا انہیں جہنم سے دور رکھے گا، دور، یعنی جہنم میں پانی ابلتا ہے، جہنمیوں کو جب سزا ملتی ہے تو وہ چیختے ہیں، آگ کے شعلے جو ابھرتے ہیں تو ان سے آواز ابھرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو صرف نیکی کرتے ہیں یہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ مالک کیوں؟ فرمایا جنہیں دنیا میں رجس سے دور رکھا تھا انہیں آخرت میں جہنم سے دور رکھو۔
میری مجبوری ہے کہ اب میرا بھی اب جسم تھک چکا ہے، اب اتنی قوت نہیں کہ بہت زیادہ میں بھی زور صرف کر سکوں، فرمایا جنہیں دنیا میں رزق سے دور رکھا آخرت میں جہنم سے دور رکھوں گا۔ یا اللہ ان کی کوئی اور نشانی، فرمایا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، جو وہ جنت میں تب تک رہیں گے جب تک ان کی اپنی مرضی ہوگی، جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے، جنت میں تب تک رہیں گے جب تک ان کی اپنی مرضی ہوگی۔ آخری آیت یہ جو تیسری پڑھنے چلا، بڑا لطف ہے اگر آپ نے ترجمے پہ توجہ فرمائی، فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، میدان محشر میں لانے کے لیے انہیں فرشتے آگے سے لینے جائیں گے، میدان محشر میں انہیں لانے کے لیے فرشتے آگے سے لینے جائیں گے، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کا استقبال کرنے جائیں گے۔ خدا انہیں فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ انہیں لے کے آؤ، ان کے بغیر محشر نہیں ہوگا، ان کے بغیر فیصلے نہیں ہوں گے، ان کے بغیر عدل نہیں ہوگا، تو میں انہیں لاؤ، فرشتے لینے جائیں گے، تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، انہیں فرشتے ملاقات کر کے استقبال کر کے بارگاہ خداوندی میں میدان محشر میں لے کے آئیں گے۔ وقال، اور انہیں کہا جائے گا ھذا یومکم الذی، فرمایا یہ وہی دن ہے کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور بڑے خوبصورت لفظ قرآن نے استعمال فرمایا، فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، اس دن کا سب سے بڑا غم ان کے قریب بھی نہیں آئے گا، فرشتے انہیں لینے جائیں گے، اس دن کا بہت بڑا غم ان کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ایک اشارہ کر دوں یہ کون لوگ ہیں؟ نہیں تھوڑا سا ایک فرمان سنا دے تو تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ ایک صادق اہل بیت نے ارشاد فرمایا، پیچھے والے آج بات جلدی سمجھے، میں نے صادق اہل بیت کہا، پیچھے والوں نے پہلے درود پڑھا، یعنی آج فرنٹ والوں سے پیچھے والے بات تک جلدی پہنچے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ کون ہے وہ لوگ؟ تو امام فرماتے ہیں جس دن ہر آنکھ روئے گی، اس دن کو آنکھ نہیں روئے گی کہ دنیا میں ہمارے غم میں روئے گی، تو جن کے ماننے والے قیامت کے دن نہیں روئیں گے وہ ہاتھی کیسے پریشان ہو سکتے ہیں؟ تو آل محمد وہ قبیلہ ہے لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، انہیں فرشتے آگے سے لینے کے لیے جائیں گے، فرشتے لے کے آئیں گے۔ مالک کچھ اور بتا ان کے متعلق، تو سورۃ الحج کے بالکل آخر میں جا کے ارشاد ہوا کہ میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، پھر میں ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ محمد کے بعد زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ نہیں، آیت کے پہلے حصے پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں لکھا کہ محمد کے بعد، ہم نے زبور میں لکھا کہ محمد کے بعد زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ نہیں، میں بات نہیں سمجھا پایا، بات سمجھاؤں گا تو پھر آگے چلوں گا۔ ہم نے زبور میں لکھا، آپ لفظ ذکر کی وجہ سے پریشان ہیں کہ میں نے ذکر کا ترجمہ محمد کیوں کیا۔ سورہ تغابن میں ارشاد ہوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسول یتلو علیکم آیت اللہ، اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر بھیجا جو میرا رسول ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہم نے بھیجا، محافظ بھی ہم ہیں، شریعت اور محافظان شریعت، ذکر ہم نے بھیجا۔ ذکر کون ہے؟ ذکر میرا رسول۔ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ دیا، لکھیں گے نہیں، ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ محمد کے بعد، ذکر کے بعد اس زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں۔ کون ہے سبھی وہ صالح بندے؟ امام زمانہ جب زیارت کے لیے کربلا جاتے تھے تو گنج شہداء میں کھڑے ہو کے شروع سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندو میرا تم پر سلام ہو۔ گویا خدا کے صالح بندے شہداء کربلا ہیں۔
میں اپنی بات کو اختتام پہ لے آیا جناب. خدا کے صالح بندے شہدائے کربلا ہیں. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اللہ کی کائنات میں شہدائے بدر اور شہدائے کربلا جیسے نہ اللہ نے خلق کیے ہیں نہ اللہ خلق کرے گا. فرمایا زبور میں ہم نے لکھا کہ مصطفیٰ کے بعد زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں. صالح بندے ہیں شہدائے کربلا. گویا خدا یہ فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد زمین کے وارث شہدائے کربلا ہے. نہیں میں بات کو واضح کر لوں. امام بارگاہ کا متولی کون ہے؟ سید نوکر عباس. اللہ انہیں صحت کلی عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار مومن کو شفا عطا فرمائے. اللہ انہیں سلامت رکھے تاکہ یہ جو عزاداری کے سلسلے ہیں ان کے زیر سایہ چلتے رہے. خدا انہیں صحت و تندرستی عطا کرے. اچھا امام بارگاہ کے متولی کون ہے؟ نوکر عباس. تعزیہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی یہ ملکیت کس کی ہے؟ سرکار کی. انہوں نے کسے وارث بنایا؟ نوکر عباس کو. جناب جو نوکر ہی عباس کا ہے، دیکھیے جو نوکر ہی عباس کا ہے تو وہ حسین کے گھر کا بھی وارث بنا دیا گیا. تعزیہ کا بھی کہ وہی اٹھوائے گا، وہی واپس لائے گا، وہ بتائے گا تعزیہ اٹھایا کب جانا ہے، وہ بتائے گا تعزیہ رکھا کب جانا ہے. کیوں؟ اسے وارث بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے امام بارگاہ کا جو وارث وہی ساری زیارات کا بھی وارث. اللہ فرماتا ہے ہم نے زبور میں لکھا کہ محمد کے بعد زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں. جب زمین کے وارث شہدائے کربلا ہے تو پھر ہمارے وارث بھی شہدائے کربلا ہے. ہم حبیب ابن بظاہر کو اپنا وارث کہہ سکتے ہیں، ہم حضرت علی اکبر کو اپنا وارث کہہ سکتے ہیں. لہذا آج کے بعد حسین وارث کہنے والوں کو فتویٰ نہ لگانا. حسین کو وارث خدا نے اپنی کتاب میں کہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے لکھ دیا زبور میں کہ محمد کے بعد زمین کے وارث میرے صالح بندے ہیں. فوراً اگلی آیت فرمایا وَإِنَّ هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. جو ایمان والی قوم ہے ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. جو قوم ایمان والی ہے ان کے لیے اس میں نشانی ہے. مالک کس میں؟ فوراً اگلی آیت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے مصطفیٰ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. مالک شریعت آ گئی، دین آ گیا، محافظت کے لیے تو نے کوئی بھیج دیا. مالک ہمیں کیسے پتہ چلے وہ کون ہے؟ فرمایا دیکھو کابورا علی المشرکین. دین کو برقرار رکھنا مشرکوں کو ناگوار گزرے گا. یا اللہ کون ہے وہ مشرک؟ فرمایا نظر رکھنا شریعت پہ. جب دین مکمل ہو تو ناراض ہو گئے وہی مشرک ہے. آیت آپ کی سنی ہوئی. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. کل بھی آیت پڑھی تھی سورہ صف سے سورہ توبہ سے. فرمایا دین کو میں اللہ مکمل کروں گا چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے، چاہے یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے. فرمایا دین پہ نظر رکھنا. جس دن دین مکمل ہو جو ناراض ہو جائے وہی مشرک وہی کافر. آئیے اب آیت پڑھتے ہیں. آدھی پڑھی جاتی ہے لیکن آیت کا پچھلا حصہ نہیں پڑھا جاتا. میں پچھلا حصہ بھی پڑھوں گا ساتھ. غدیر کا میدان. اور میں نوجوان دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں مصروف زندگی میں سے وقت نکال کے 2 خطبوں کا ترجمہ ضرور پڑھنا. ایک خطبہ فدق، دوسرا خطبہ غدیر. کبھی وقت نکال کے ان دونوں خطبوں کا ترجمہ ضرور پڑھنا. اب غدیر کا میدان پیغمبر نے پلان اتروائے اور پلان کے مطابق اتروائے. اچھا یہی کہا جاتا ہے کہ جی فلاں 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 کے جن کے بھاگنے کا ڈر تھا. نہیں، بالکل ایسا نہیں. پیغمبر نے فرمایا سلمان کا پلان اتارو، ابو ذر کا اتارو، عمار کا اتارو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا پاک کھڑے ہونے ہیں، پلان بھی پاک ہونا چاہیے. پاک پلانوں کا ممبر بنوایا میرے نبی نے. میں تفصیل میں نہیں جاتا جناب، سامنے وقت میں وہ شک نہیں ہے. تو میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے علی کو بلایا. اہل سنت علماء نے لکھا میرے نبی نے علی کا بازو اتنا بلند کیا کہ علی کی بغلوں کی سفیدی نظر آئی.
ان دنوں میں اگر اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو کب سمجھ آئے گی؟ ذرا سا پسینہ آئے نا تو کپڑوں پہ سفیدی پسینے کی نظر آنے لگتی ہے. گرمی کا موسم تھا، تازہ حاجی تھے. میں نے تو اشارہ کرنا سمجھنا تو میرے مجمع میں خود ہے. تازہ حاجی، گرمی کا موسم، فرمایا امامے اتارو، پاؤں سے جوتی اتارو، غدیر کے میدان میں جتنی جھاڑیاں تھی فرمایا انہیں کاٹو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا گرمی کا موسم ہے، کہیں کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی ٹھنڈی جگہ پہ کھڑا ہو جائے اور بعد میں کہے میں نے علی کی ولایت سنی نہیں. سر ننگے، امامے اترے ہوئے اور بالکل تازہ حاجی، پیروں سے ننگے، تپتی ہوئی ریت. پھر پیغمبر نے آیت پڑھی سورہ احزاب سے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا نبی تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں؟ تو صاحب نے کہا قالو بھلا، یا رسول اللہ مالک ہیں. زیدی صاحب قبلہ کا ایک جملہ سنا دوں. صحابہ نے کہا قالو بھلا. زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کچھ نے بھلا کہہ کے مان لیا، کچھ نے بھلا سمجھ کے ٹال دیا. قالو بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ پھر فرمایا من کنتم مولا ہو فہذا علی شم مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. میں نے یوں ہی نہیں سنایا، مجھے ایک جملہ کہنا ہے نتیجے کے طور پہ. اب یہ واقعہ ہو چکا، علی کی ولایت کا، علی کے مولایت کا اعلان ہو چکا. تو اب اللہ نے فرمایا آیت آدھی پڑھی جاتی ہے، پچھلا حصہ نہیں پڑھا جاتا. پڑھا جاتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین تمہارے لیے مکمل ہوا، آج اسلام مکمل ہوا، آج میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اور اگر آپ اس پہ توجہ فرمائیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین تمہارا ہے، علی کی ولایت نعمت میری ہے. یہ حصہ پڑھا جاتا ہے لیکن پچھلا حصہ جو نہیں پڑھا جاتا، اللہ نے فرمایا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. کبر علی المشرکین، کا مشرکوں پر یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی کیا کہ دین برقرار رہے. اس کا مطلب ہے نبی نے جب دین کے استقرار کا بندوبست کیا تو جو مشرک تھے، نبی نے، میں نے اتنے مشکل لفظ تو استعمال ہی نہیں کیے، نبی کے استقرار کا، نبی نے جب دین کو قائم رکھنے کا استقرار کا بندوبست کیا تو جتنے دلوں سے مشرک تھے سارے ناراض ہوئے. اللہ فرماتا ہے اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. حج پڑا نبی کے پیچھے پھر بھی کافر، نمازیں پڑھی نبی کے پیچھے پھر بھی کافر. یا اللہ کیوں؟ فرمایا میں نے دین مکمل کیا علی کی ولایت پر، جو علی کو نہ مانے وہ میری نظر میں کافر ہے. فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، کاش زمانہ اليوم کو سمجھتا. آج کے دن، آج کے دن، آج کے دن، خاص آج کے دن، آج ہی دین مکمل ہوا. کب؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو. جملہ کہہ جاؤں جی؟ میں اگر تاریخ پہ جاؤں گا پھر پتہ نہیں میں کیا کیا کہہ جاؤں گا، اور دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے. جب بھی ہمارے گھر خوشی ہو بھائیوں کو موت ضرور پڑتی ہے جی، موت کی ضرور کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے. تو علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، مجھے اس بات پہ نہ چھیڑیے گا ورنہ پھر میں زیادہ وقت بھی لے جاؤں گا اور پتہ نہیں میں پھر کیا کیا کہہ جاؤں گا. اور سبتین سے جی پہلے مجھے کل کہہ رہے تھے مولانا کچھ نہ کہنا، ہم نے دوبارہ پڑھانا ہے، لہٰذا میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ پڑھانا چاہتے ہیں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں. لہٰذا میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. اللہ نے علی کی ولایت کو مکمل کر دیا لیکن وہ علی کی ولایت مکمل نہیں ہوئی، دراصل وہ دین مکمل ہوا. اب پتہ چلا جو علی کی ولایت ہے وہ دین کی تکمیل ہے. دین مکمل وہاں ہوتا ہے جہاں علی کی ولایت ہو، جہاں علی کی ولایت نہ ہو وہاں دین ہے پر مکمل نہیں ہے. نہیں، میں مثال دیتا ہوں. یہ جو درس نظامی ہے نا یہ 9 سال کا ہے. بندہ 4 سال لگا کے بھاگ جائے نا، اسے صرف و ناپ اس نے پڑی ہوئی ہو، گردانیں آتی ہوں گی، وہ صرف کی باریکیاں جانتا ہوگا، علامہ کہلوا سکتا ہے نہیں. بندہ پی ایچ ڈی کرنی شروع کر دے، 2 سال لگا کے بھاگ جائے، بندہ ڈاکٹر کہلوا سکتا ہے
ڈاکٹر ہے نہیں، بندہ MBBS کرنا شروع کر دے، پھر جی بندہ 2-3 سال لگا کے بھاگ جائے، بندہ انجیکشن لگا سکتا ہے، بخار چیک کر سکتا ہے، بندہ ڈاکٹر کہلوا سکتا ہے، ڈاکٹر ہے نہیں۔ جو بندہ 9 سال نہ لگائے وہ علامہ کہلوا سکتا ہے نہیں۔ جو بندہ PhD مکمل نہ کرے وہ ڈاکٹر کہلوا سکتا ہے، ڈاکٹر ہے نہیں۔ اللہ نے دین مکمل کیا علی کی ولایت پر، جو بندہ سارا دین مانے علی کی ولایت نہ مانے وہ مسلمان کہلوا سکتا ہے پر مسلمان ہے نہیں۔ اللہ علی کی ولایت ہی محافظ شریعت ہے۔ یعنی میری 9 دن کی گفتگو کا حاصل جملہ، علی کی ولایت ہی شریعت کی محافظ ہے، علی اور اولاد علی ہی شریعت کے محافظ ہیں۔ اگر علی نہ ہوتے تو شریعت نہ ہوتی، اگر علی کے بیٹے نہ ہوتے تو شریعت نہ ہوتی، اور اگر علی کی بیٹی نہ ہوتی تو علی کے بیٹوں کا ذکر نہ ہوتا۔ پر میں آج دین مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دین۔ اس آج میں کچھ خاص تھا؟ آج 9 محرم ہے، اس عشرہ محرم میں 9ویں مرتبہ آپ کے سامنے آیا۔ 8 دن میں سر پہ ٹوپی پہن کے آیا، آج نہیں پہن کے آیا۔ کیوں؟ تاکہ مجھ سے کوئی تو پوچھے مولانا آج کیا ہے، آج کیا ہے، آج ننگے سر کیوں آئے؟ تاکہ پھر میں بتاؤں کہ آج کی رات علی اکبر کی آخری رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب معصومہ کو آخری رات بابا کا سینہ میسر ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ وہ رات ہے، اس رات علی کی بیٹیاں چاہے مصلی پہ بیٹھیں چاہے خاک پہ بیٹھیں اپنی مرضی سے بیٹھیں گی۔ جب یہ رات ڈھل جائے گی پھر علی کی بیٹیاں مٹی پر بھی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکیں۔ اگر مٹی پر بھی بیٹھیں گے تو پھر قاتلوں کی مرضیوں سے بیٹھیں گی، حتیٰ کہ بھائی کی لاش کے پاس بیٹھیں گی تو بھائی کے قاتل سے پوچھ کے بیٹھیں۔ میں اپنی فضائل کی گفتگو کو نتیجے تک لے گیا۔ سادات اگر دعا فرمائیں تو ہم مل کے ایک دعا مانگ لیں، ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگ لیں ایک، یا اللہ یہ رات کبھی نہ ڈھلے، یا اللہ شب عاشور کی رات کبھی نہ ڈھلے، یا اللہ یہ رات ڈھل گئی تو بی بی زینب اجڑ جائے گی، یا اللہ یہ رات ڈھل گئی تو علی اکبر مارا جائے گا، یا اللہ یہ رات ڈھل گئی تو بی بی سکینہ کی بالیاں چھن جائیں گی، یا اللہ یہ رات ڈھل گئی تو نبی کی بیٹیوں کے سروں سے برقعے اتر جائیں گے، یا اللہ یہ رات کبھی نہ ڈھلے تاکہ بی بی زینب کا برقع سلامت رہے، ماں کے بیٹے سلامت رہے، زہرا کا بیٹا بہنوں کے سامنے سلامت رہے۔ آخری رات آ گئی مسافروں کی۔ ابھی جب میں بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا تو سادات کے گھر سے ایک لوہا چل رہا تھا جس کا ایک جملہ میں بار بار وہ دہرایا جو جا رہا تھا، میں بار بار اس جملے کو سنتا رہا اور بار بار میرے دل میں دکھ کی ایک نئی لہر اٹھتی رہی، ہے آخر رات مسافراں دی نہ فجر لٹھیا، باغ جنت سے کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، کون آتا ہے مجھے میرے لال کا پرشاد۔ سادات ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، سادات غیر سادات سب کو مشورہ ہے، لازم نہیں، ہو سکے تو میرا مشورہ مان لیجئے گا۔ کل 10 محرم ہے، سنی ہے یا شیعہ ہے، عقیدہ آپ کا اپنا اپنا۔ کل 10 محرم ہے، جب 10 محرم کا دن نکلے کہیں مجلس ہو جانا مجلس سننا، ماتم ہو تو ماتم کرنا، پرشا دینا علی کی بیٹیوں کو، عزاداری کرنا، تعزیہ اٹھانا، سلجھنا کو سلام کرنا، لیکن فطرت انسانی ہے، انسان تھک جاتا ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اگر دل نہ کرے نہ جا سکو تو تمہاری مرضی، کوئی بات نہیں، مجلس میں نہ جانا، ماتم نہ کر سکو تو نہ کرنا، لیکن حافظ امجد کی ایک منت، یہ منت کر کے مشورہ دے رہا ہوں، ہو سکے ماتم کرنا، نہ ہو سکے تو نہ کرنا، ہو سکے جلوس میں جانا، نہ ہو سکے تو جلوس میں نہ جانا، لیکن یہ کوشش کرنا کل جب عصر کا وقت ہو جائے نا تو اپنے آباد گھروں میں نہ رہنا، اپنے بستے ہوئے گھروں میں نہ رہنا،
اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے گھروں سے نکل آنا، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے بازار میں آ جانا، کبھی اس بازار میں کہنا ہائے حسین، کبھی اس بازار میں کہنا یا حسین یا حسین، تاکہ نبی کی بیٹی دیکھے اور کہے انہیں میرے حسین کے اجڑنے کا ارمان ہے، انہیں میری زینب کی چادر کا ارمان ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے میں نے بہن کو بازار نہیں لانا، میں نے بیٹی کو بازار نہیں لانا، اللہ ان کے پردے سلامت رکھے، پھر کم سے کم اتنا ضرور کرنا، کل جب مغرب کی نماز ہو جائے نا، مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹیوں کو ساتھ لے کے بہنوں کو ساتھ لے کے مکان کی چھت پہ چڑھ جانا اور کربلا کی طرح منہ کر کے کہنا مولا حسین تیری اپنی قسمت، مولا ہم کربلا میں ہوتے تو تیرے اکبر کو برسی نہ لگنے دیتے، مولا ہم کربلا میں ہوتے تو ہمارے کروڑوں ٹکڑے کر دیے جاتے، ہم تیری بہنوں کی چادریں نہ لٹنے دیتے، مولا یہ ارمان کھا گیا ہم کربلا میں نہیں تھے، مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم نبی کی بیٹیوں کی چادریں نہ لٹنے دیتے، مولا ہمیں تیری بہنوں کے دکھ کھا گئے، مولا ہمیں تیری بیٹیوں کے زخمی رخساروں کے دکھ کھا گئے، زخمی سروں کے دکھ کھا گئے، مولا ہمیں علی کی بیٹیوں کے بازار جانے کے دکھ کھا گئے۔ آزادہ رو آخری رات ہے علی اکبر کی، آخری رات علی اکبر کی ہے، بڑی بے چینی میں گزاری ہے یہ رات فاطمہ کی بیٹے نے، اور یہ واحد شہید ہے جس کی لاش پہ جاتے ہوئے امام حسین نے فرمایا تھا بابا علی میری مدد کو آ جا، مجھ سے اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، میرا بابا علی میری مدد کو آ، میرے اکبر کی لاش مجھ سے اٹھائی نہیں جائے گی۔ بڑا پیارا تھا آل محمد کو اکبر، پتہ ہے کتنا پیارا تھا؟ امام حسین اکثر رات کے وقت اٹھتے تھے مصلے سے، چراغ اپنے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، وہاں چلے جاتے تھے جہاں پہ علی اکبر سویا ہوا ہوتا تھا، اکبر کے سرہانے بیٹھ کے چراغ قریب کر کے سورہ مزمل پڑھ کے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اولاد حسین میں سے دو شخصیات ایسی ہیں جو مولا نے مانگ کے لی ہیں، ایک دعا مانگی یا اللہ مجھے نانا بڑا یاد آتا ہے، مجھے نانے کا ہم شکل بیٹا عطا فرما، دوسرا فرمایا یا اللہ مجھے ماں بڑی یاد آتی ہے، مجھے میری ماں کی ہم شکل بیٹی عطا فرما، اللہ نے بیٹی جناب فاطمہ صغرا عطا کی، اللہ نے بیٹا حضرت علی اکبر عطا کیا۔ دونوں اولادیں نانا اور ماں کی ہم شکل، بڑے پیارے تھے میرے مولا کو یہ دونوں، لیکن قسمت دیکھنا بیٹی کو دور چھوڑنا پڑ گیا اور بیٹے کے سینے سے برچھی کھینچنی پڑ گئی۔ عالیہ بی بی کا فرمان ہے پڑھنے والے کو چاہیے علی اکبر کے مصائب طویل نہ پڑھے، علی اکبر کے زیادہ مصائب نہ پڑھے۔ پوچھا مسائلہ نے بی بی کیوں؟ فرمایا اکبر کے مصائب پڑھے جائیں اور کوئی مومن نہ روئے، میں پردے سے بیان کر کے کہتی ہوں تجھے کیا پتا میں نے پالا کیسے تھا، ظالم نے مارا کیسے تھا، تجھے کیا پتا میرا حسین اکبر کی لاش پہ کیسے پہنچا تھا، تجھے کیا پتا ہمیں علی اکبر کتنا۔ اور میرے نوجوان دوستو میری بات کو برا محسوس نہ کیجئے گا، چہرے پہ کپڑا رکھ کے نہیں رونا، چہرہ چھپا کے نہیں رونا، چہرہ جھکا کے نہیں رونا۔ صادق مولا سے پوچھا گیا مولا مجلس میں گریہ کیسے کریں؟ فرمایا یوں گریہ کیا کرو جیسے کسی بوڑھی ماں کا ایک ہی جوان بیٹا ہو، وہ جوان بیٹا مر جائے جیسے وہ ماں بیان کرتی ہے یوں رویا کرو۔ امام رضا نے فرمایا تھا ابن شبیب اگر رونا چاہتے ہو تو میرے دادا حسین پر رونا، اسے گوشت فند کی طرح چھپا دیا، چہرہ چھپا کے نہیں رونا، اور رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے والی شکل ضرور بنا لینی ہے تاکہ فرشتے جب یہاں سے ہمارے یہ ویڈیو بنا کے لے کے جائے نا آل محمد کے پاس تو نبی کی بیٹی کو یہ دیکھ کے تسلی ہو، آنکھ میں آنسو نہیں آ سکے فطرت ہے، کم سے کم چہرہ تو رونے والا بنایا ہوا تھا، کیونکہ فاطمہ زہرا آج ہمارے آنسوؤں کا انتظار کر رہی ہے۔ کون کہتا ہے ہائے حسین، کون کہتا ہے یا
یا حسین. اور یہ رات نفسوں کی محتاج نہیں رہ گئی. رونے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، بات کافی ہو جائے گی رونے کے لیے. یہ جملہ میں ہمیشہ اذان علی اکبر کے وقت کہا کرتا ہوں، لیکن مجلس میں گریہ دیکھ کر میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں. پتہ ہے کل دن کون سا ہے؟ پتہ ہے کل کا دن؟ جی شجی کل وہ دن ہے جس دن بی بی زینب نے علی اکبر کی شادی کرنی تھی. کل علی اکبر کی شادی کا دن ہے، کل علی اکبر کی بارات چلنے کا دن ہے. یہ الگ بات ہے، یہ کائنات کی انوکھی بارات ہوگی جس میں باراتی قید ہو جائیں گے، جس میں دلہے کو مہندی خون کی لگائی جائے گی، جس میں دلہے کی پھپھیاں ہنسنے کی بجائے ماتم کر رہی ہوں گی. کل بی بی زینب نے علی اکبر کی شادی کرنی ہے. علی اکبر کی شادی کا دن قریب آ گیا. بڑا پیارا تھا آل محمد کو علی اکبر. علامہ علی نقی النقوی فرمایا کرتے تھے ہر شہید کو امام حسین نے ایک مرتبہ ودا کیا. علی اکبر وہ شہید ہے جسے 37 بار ودا کیا. حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا بار بار بھیجتے ہو، بار بار بلاتے ہو، بابا دل نہیں کرتا تو نہ جاؤں. امام فرماتے ہیں اکبر کاش تیرا بھی کوئی اکبر ہو. نماز فجر کے بعد سب سے پہلے حضرت علی اکبر آئے. بابا مجھے موت کی اجازت دیں. فرمایا علی اکبر پہلے ماں کو مل کے آپ، وہ 18 سال سے تیرے انتظار میں بیٹھے. علی اکبر آئے، بی بی ام لیلا کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. فرمایا اماں میرا سلام. اندر سے آہستہ سے آواز ہے اونچی نہ بول کہیں علی کی بیٹی نہ سن لے. علی اکبر تو بھول گیا ہے، تیری ماں زینب کا خیمہ پیچھے رہ گیا ہے. فرمایا اماں مجھے پتا چل گیا ہے، بی بی زینب میری پھوپھی ہے، آپ میری ماں ہے. فرمایا اکبر تجھے کس نے بتایا؟ فرمایا اماں رات پہرا دے رہے تھے، چچا غازی نے بتایا ہے. بی بی نے سر سے چادر اتاری، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ غازی کے فضل کی عمر دراز ہو، یا اللہ عباس کے ایک فضل سے لاکھ فضل ہو جس نے مجھے میرا بچھڑا علی اکبر ملایا ہے. علی اکبر کیسے آئے ہو؟ اماں کچھ مانگنے آیا ہوں. آ جاؤ خیمے میں. علی اکبر خیمے کے اندر آئے. اماں کچھ مانگنے آیا ہوں. فرمایا اکبر سوچ کے مانگنا، میں غریب ہو چکی ہوں. میں رک رک کے اس لیے مسائل پڑھ رہا ہوں تاکہ آج ذرا زیادہ گریہ کر لیں ہم، پھر پتہ نہیں اگلے سال یہ آج نصیب ہوگی یا نصیب نہیں ہوگی. فرمایا علی اکبر سوچ کے مانگنا، خیال سے مانگنا، میں غریب ہو چکی ہوں. فرمایا اماں وہ مانگوں گا جو آپ عطا کر سکیں گے. فرمایا اکبر پھر یوں نہیں جیسے بچہ ماں کی گود میں بیٹھ کے مانگتا ہے. علی اکبر یوں میری گود میں بیٹھ کے مانگ. فرمایا اماں آپ بوڑھی ہیں، میں جوان ہوں، آپ میرا وزن برداشت نہیں کریں گی. جملہ سننا علی کی بہو کا. فرمایا اکبر تو جوان ہوگا بی بی زینب کے لیے، میرے لیے تو وہ اکبر ہے جو پہلی بار میرے خیمے میں آیا ہے. علی اکبر یوں نہیں میری گود میں بیٹھ کے کچھ مانگ. علی اکبر زمین پہ لیٹ گئے. اپنے ذہن کو کربلا میں لے جانا، اپنے ذہن کو خیام حسینی میں لے جانا. علی اکبر زمین پر لیٹے، اپنا سر ماں کی گود میں رکھا. بی بی ام لیلا واللیل والی زلفوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے باتیں کر رہی تھی. علی اکبر فرماتے اماں مانگو عطا کریں گی؟ فرمایا اکبر بیٹا مانگ. علی اکبر نے فرمایا اماں مجھے موت کی اجازت دے دے، اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے. بی بی نے سر اٹھا کے اکبر کا ہاتھ پہ رکھا، چند قدم دور جا کے کھڑی ہوئی. فرمایا اکبر بیگانی سمجھا ہے نا؟ تو اماں کیوں کیا ہوا؟ فرمایا میں تو نماز فجر سے پہلے کی اجازت دے چکی ہوں. اماں میں نے اجازت اب مانگی، آپ نے نماز فجر سے پہلے اجازت کیسے دی؟ فرمایا جب میں نماز تہجد پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی تھی، میں نے دیکھا ایک کالے برقع والی بی بی تھی، وہ میرے خیمے میں آ گئی. میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میری پیاری بہو، نماز فجر کے بعد میرا پوتا علی اکبر تو سے اجازت مانگنے آئے گا. میرے پوتے کو انکار نہ کرنا، میرے پوتے کو میدان جانے کی اجازت دے دینا. علی اکبر تیرے آنے سے پہلے تیرے میدان جانے کی اجازت تیری دادی زہرا لے گئی ہے. علی اکبر جا تو جا سکتا ہے میدان. علی اکبر خیمے سے نکلے، جناب زینب عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ آئے. اماں میرا سلام. فرمایا بسم اللہ علی اکبر خیمے میں آ جا. علی اکبر خیمے کے اندر آئے. فرمایا اماں اکبر ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہے. اکبر پوچھ لو. فرمایا اماں آپ افضل ہیں یا میری دادی زہرا افضل ہے؟
جو قدیم عزادار ہیں وہ جلدی سمجھ جائیں گے، نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ اماں آپ افضل ہیں یا میری دادی زہرا؟ فرمایا علی اکبر الامان کہو، کہاں تیری دادی فاطمہ زہرا اور کہاں میں، تیری دادی ہر حال میں مجھ سے افضل ہے۔ فرمایا اماں پھر ایک بات اور بتائیے، آپ کا بیٹا افضل ہے یا دادی زہرا کا بیٹا افضل ہے؟ فرمایا اکبر جب تیری دادی مجھ سے افضل تو تیری دادی کا بیٹا بھی میرے بیٹے سے افضل ہے۔ علی اکبر فرماتے اماں پھر اپنا بیٹا دادی زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دے، ہمیں تیرے اجازت مانگنے کے انداز پہ قربان جاؤ۔ کس رنگ میں علی اکبر موت کی اجازت مانگ رہا ہے؟ فرمایا اماں اپنا بیٹا زہرا کے بیٹے پہ قربان کر دے۔ فرمایا جا اکبر اللہ کو سونپا۔ حضرت علی اکبر نکلے امام حسین کے پاس، بابا مل گئی اجازت، اماں سے بھی پھوپھی سے بھی۔ امام حسین نے واپس لیا علی اکبر کو، خیمے کے اندر آ گئے۔ میں مکمل شہادت حضرت علی اکبر کی پڑھ نہیں سکتا، لیکن آزادارو اتنا ضرور کہوں گا، جب خیمے میں لے کے علی اکبر کو امام حسین آئے، فرمایا زینب بہن تبرکات والا صندوق لے کے آ۔ بی بی زینب تبرکات والا صندوق لے کے آئی، میرے مولا حسین نے اس میں سے نانے محمد والا امامہ نکالا، علی اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا، تو جو پہلا پلہ امامے کا چھوڑا جاتا ہے وہ چھوڑ دیا۔ امامہ جو ہی علی اکبر کا مکمل کیا تو اسے تحت الحنک کے طور پہ جو امام حسین نے علی اکبر کے چہرے پہ لپیٹا۔ بی بی زینب نے فرمایا حسین بھول گئے ہو، تحت الحنک کفن میں باندھی جاتی ہے۔ پھر میں زینب بہن بھولا نہیں، میں اکبر کا جنازہ تیار کر رہا ہوں، یہ میرا اکبر نہیں، یہ میرے علی اکبر کا جنازہ ہے۔ فرمایا دادا ابراہیم، دادا اسماعیل، دادا یعقوب آتے دیکھ لو، میں اپنا یوسف تیار کر رہا ہوں، میرا یوسف میدان جانے والا ہے۔ علی اکبر کو تیار کیا، علی اکبر کو ہو بہو محمد بنایا۔ فرمایا علی اکبر اب جاؤ میدان کی طرف۔ علی اکبر خیمے سے نکلے، چند قدم پہ حضرت علی اکبر کا گھوڑا پہنچا، پیچھے سے آواز آئی اکبر رک جا۔ علی اکبر فرماتے کون ہے؟ کیا دیکھا بی بی سکینہ کھڑی ہوئی تھی۔ فرمایا سکینہ بہن مل کے تو آیا ہوں، اب کیا ہوا؟ فرمایا اکبر ذرا واپس آؤ۔ علی اکبر واپس آئے، بی بی نے فرمایا اکبر گھوڑے سے اتر۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، فرمایا اکبر اپنے پراہن کے بٹن کھول۔ علی اکبر نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے، بی بی سکینہ نے علی اکبر کے سینے پہ بوسہ دیا۔ فرمایا اکبر یہ میرا بوسہ نہیں ہے، مجھے فاطمہ صغرا نے کہا تھا جب علی اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے علی اکبر کو بوسہ دینا۔ علی اکبر یہ میرا بوسہ نہیں ہے، یہ فاطمہ صغرا کے حصے کا بوسہ ہے۔ روتے بھی آئیے گا، اور جس کے عقیدے میں ماتم ثواب ہے وہ ماتم کرتے آئیے گا اور دعائیں مانگتے آئیے گا۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تاکہ آل محمد کے اجڑے ہوئے گھر پھر سے آباد ہو سکے۔ علی اکبر مطمئن ہوئے، پھوپھیوں سے مل لیا ہے، بہنوں سے مل لیا ہے، صغرا کے حصے کا بوسہ بھی ہو گیا۔ اب علی اکبر پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، علی اکبر کا گھوڑا چلا، پیچھے سے کسی نے فرمایا اکبر رک جا۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، سفید بالوں والی قمیض جناب فضہ کھڑی ہوئی تھی۔ فرمایا دادی فضہ کیا بات ہے؟ فرمایا اکبر ایک منٹ کے لیے ذرا خیموں میں واپس آ۔ فرمایا دادی مجھے بڑی جلدی ہے، مجھے جانے دیں۔ فرمایا اکبر زیادہ جلدی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا چہرہ خیموں کی طرف پھیر، میں خیمے کا پلہ اٹھا دیتی ہوں، خیمے کے اندر جو منظر ہے اکبر اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ علی اکبر نے چہرہ موڑا، بی بی فضہ نے خیمے کا پلہ اٹھایا، علی اکبر نے کیا دیکھا؟ امام سجاد دو عصاؤں کی ٹیک پہ کھڑے ہوئے تھے، فرماتے تھے اکبر ہر کسی کو ملے ہو
اور مجھے غریب سمجھ کے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ علی اکبر صاحب سے ملے ہو تو مجھ سے کیوں نہیں ملے؟ علی اکبر تو نے تو جا کے شہید ہو جانا ہے، نہ جانے میں نے کتنے درباروں میں جانا ہے، نہ جانے کتنے بازاروں میں جانا ہے، علی اکبر میری تو قدم قدم پہ قتل گاہ ہے، اکبر مجھے مل کے جا۔ علی اکبر واپس آئے، امام سجاد نے بازو علی اکبر کی گردن میں ڈالے، علی اکبر نے بازو امام سجاد کی گردن میں ڈالے، اکبر بھی غش کر گئے، امام سجاد بھی غش کر گئے۔ بی بی زینب نے بلا کے امام حسین کو فرمایا الگ کر لے ورنہ تیرا اکبر بھی مر جائے گا، میرا سجاد بھی مر جائے گا۔ دونوں کے ہاتھوں پاؤں کی تلیاں ملی، دونوں کو الگ کیا گیا۔ فرمایا اکبر بیٹا جا میدان کی طرف۔ حضرت علی اکبر کا گھوڑا چلا، پیچھے پیچھے امام حسین چلے، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، امام حسین بھی تیز ہوئے، گھوڑا اور تیز ہوا، امام اور تیز ہوئے۔ آخر گھوڑا جب تیز دوڑنے لگا، علی اکبر نے دیکھا ایک کالے برقع والی بی بی تھی جو گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑتی جاتی تھی، رو کے کہتی تھی اکبر بیٹا تھوڑی دیر کے لیے رک جا، علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے رک جا۔ علی اکبر فرماتے بی بی آپ کون ہیں؟ فرمایا اکبر نہیں پہچانا، میں تیری دادی زہرا ہوں۔ دادی آپ کیوں آئی ہے؟ فرمایا جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، تیرا غریب بابا کبھی خاک پہ گر رہا ہے، کبھی خاک سے اٹھ رہا ہے۔ علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے رک جا، مجھے حسین بڑا پیارا ہے، میں نے آیتیں پڑھ پڑھ کے پالا ہے، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ علی اکبر ذرا واپس پلٹ، آزادہ رو علی اکبر واپس مڑے، بابا کو اٹھایا سینے سے لگایا، فرمایا بابا نہ جاؤں میدان، فرمایا اکبر تو نہ جائے تو میرے نانے کا دین نہیں مجھتا۔ علی اکبر تجھے میدان بھیجنا میری مجبوری ہے، میں نے نانا کی شریعت کی محافظت کرنی ہے۔ اکبر فرماتے بابا پھر یہ حالت کیوں ہے؟ فرمایا اکبر کاش تیرا بھی کوئی اکبر ہوتا، تو بوڑھا باپ ہوتا، تیرا جوان بیٹا ہوتا، پھر تو بیٹے کو میدان کی طرف بھیجتا، پھر میں تم سے پوچھتا کہ بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ بابا پھر جاؤں؟ فرمایا اکبر جا۔ بابا اب تو نہیں روکیں گے؟ فرمایا اکبر اب میں نہیں روکوں گا۔ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، علی اکبر کا گھوڑا میدان کی طرف چل پڑا۔ امام حسین نے حضرت عباس کو ساتھ لیا، کربلا کے ایک ٹیلے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب حالت یہ تھی علی اکبر کی ماں مصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی، بی بی زینب خیمے کے اندر کھڑی ہوئی تھی، خیمے کے باہر بی بی فضہ کھڑی ہوئی تھی، بی بی ام لیلہ کی نظریں بی بی زینب پر تھی، بی بی زینب کی نظریں بی بی فضہ پر تھی، بی بی فضہ کی نظریں امام حسین پر تھی، امام حسین کی نظریں غازی کے چہرے پر تھی، غازی کی نظریں میدان میں لڑتے ہوئے اکبر پر تھی۔ امام فرماتے عباس میرا اکبر کہاں ہے؟ والا پہلا حملہ کر رہا ہے، اب اکبر کہاں ہے؟ والا دوسرا حملہ کر رہا ہے، اب اکبر کہاں ہے؟ والا چوتھا پانچواں حملہ کر رہا ہے، اب امام فرماتے عباس میرا اکبر کہاں ہے؟ حضرت عباس خاموش، فرمایا غازی میرا اکبر کہاں ہے؟ غازی خاموش، امام فرماتے غازی بولتے کیوں نہیں ہو؟ میرا اکبر کہاں ہے؟ فرمایا مولا کیا بتاؤں، تیروں سے تیر مل گئے ہیں، نیزوں سے نیزے مل گئے ہیں، برسیوں سے برسیاں مل گئی ہیں، تلواروں سے تلواریں مل گئی ہیں، مولا مجھے تیرا اکبر نظر نہیں آتا۔ امام فرماتے ہیں اچھا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ غازی نے دیکھا، غازی زمین پر گر پڑا۔ امام فرماتے عباس کیا ہوا؟ فرمایا مولا تیرا اکبر لڑ رہا تھا کہ حسین ابن نمیر نے ایک وزنی برسی تیرے اکبر کے کلیجے میں مار دی ہے، تیرا اکبر اب زین پہ سنبھل نہیں سکا، مولا اکبر زین سے اتر گیا۔ ہائے حسین، ہائے علی اکبر، ہائے ہم شکل پیغمبر، ہائے بی بی زینب کی کمائی، ہائے بی بی صغرا کی حسرتیں، ہائے بی بی ام لیلہ کی کمائی۔ علی اکبر زین سے گر گیا، علی اکبر زین سے گر گیا، ہم شکل پیغمبر زین سے گر گیا۔ امام حسین نے تلوار نکالی، میدان کی طرف دوڑ پڑے، فرمایا اکبر تھوڑی دیر کے لیے میرا انتظار کرنا، علی اکبر جلدی نہ کرنا۔
سید زادیہ اجازت دیں تو ایک جملہ اور پڑھتا ہوں. حضرت علی اکبر جب زین سے گرے اور شام والی بی بی اگر دل دکھے تو آقا زادی مجھے معاف کیجئے گا. ہر شہید سید جب زین سے گرا نا فرماتے تھے مولا میری مدد کو آنا، مولا میری مدد کرنا. جب علی اکبر زین سے گرنے لگے فرمایا بابا میدان نہ آنا، بابا قاتل بہت ہے، بابا میدان نہ آنا، بابا خیموں میں چلے جاؤ، بابا دشمن بہت ہے، بابا میدان نہ آنا. امام حسین نے تلوار بے نیام کی میدان کی طرف دوڑ پڑے، لیکن آزادہ رو ہوا یہ ایک قدم حسین چلتے ہیں 9 بار خاک پر گرتے ہیں، ہائے اکبر کہہ کے گرتے ہیں، یا علی کہہ کر خاک سے اٹھتے ہیں. گرتے پڑتے حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، اکبر کا سار اٹھا کے اپنی گود میں رکھا. فرمایا حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا اپنا چہرہ میرے قریب کریں، میں آپ کے چہرے سے خاک صاف کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں اکبر زین سے تو گرا ہے، خاک تو نے صاف کرنی ہے یا میں نے کرنی ہے؟ اکبر فرماتے ہیں بابا بس یہی تو بات ہے، زین سے میں گرا ہوں تو آپ کے چہرے پہ خاک کیوں پڑی ہوئی ہے؟ فرمایا اکبر جنہوں نے ماتم کرنا ہے، اکبر تو کتنی بار گرا ہے؟ فرمایا بابا ایک بار. فرمایا اکبر پھر انصاف کر، تو ایک بار گرا ہے، میں خیموں سے لے کے تیری لاش تک ہر قدم پہ 9 بار گرا ہوں. اکبر تیرے قاتلوں نے مجھے برا مارا ہے. علی اکبر مجھے آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا تھا. علی اکبر میں تیرے قاتلوں سے رستہ پوچھ پوچھ کے آیا ہوں. اکبر میں ہر قدم پہ 9 بار گرا ہوں. علی اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. الگ دنیا بعد کلافا، اکبر تیرے بعد جی کر کیا کرنا. عزادارو علی کی بیٹی کے متعلق ایک جملہ میں نے پڑھا ہے، جب امام حسین آخری سجدہ دینے لگے نا، شمر نے جو ضربیں مارنی شروع کی تو علی کی بیٹی نے فرمایا ظالم نہ مار، اس نے اکبر کے بعد کتنا جی لینا ہے، اور جس کا اکبر مارا گیا ہو اس بوڑھے باپ نے بھلا کیا جی لینا ہے؟ وہ تو بس چند سانسیں تھی جو حسین ابن علی کی چل رہی تھی، ورنہ اکبر کی لاش پہ حسین تو خود مر گئے. علی اکبر میں تیری برچھی کھینچوں؟ فرمایا بابا کھینچیں ضرور، پر یوں نہیں، پہلے دادا ابراہیم کو بلائیں، دادا اسماعیل کو بلائیں، پھر انہیں دکھائیں کہ بیٹے کے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا یہ اور بات ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کھینچنا اور بات ہے. اکبر کھینچوں برچھی؟ فرمایا بابا بسم اللہ میں کوئی اسماعیل ہوں، کھینچ برچھی. امام حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا، برچھی کو جو تھوڑا سا ہلایا تو حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا میں نہیں ہلا، زمین ہلی ہے. امام فرماتے ہیں اکبر صرف زمین نہیں ہلی، علی اکبر آسمان بھی ہل رہا ہے. فرشتوں سے تسبیحاں چھوٹ گئی ہے، فرشتوں نے عبادت خدا چھوڑ دی ہے. علی اکبر کھینچوں برچھی؟ فرمایا بابا کھینچ. امام حسین نے اپنا جانو علی اکبر کے سینے پہ رکھا، علی اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا، فرمایا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کر علی اکبر کی برچھی کھینچی. خدا جانے کیا تھا جو علی اکبر کی برچھی کے ساتھ آیا، اس برچھی کا نکلنا تھا بی بی زینب کی امیدیں، بی بی ام لیلا کی امیدیں، سغرا کی حسرتیں، امام حسین کے بڑھاپے کا زور، سب کچھ جاتا رہا. حسین علی کھڑے ہوئے تھے، کسی نے پوسٹ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا آپ حسین ہیں. فرمایا میں حسین ہوں. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نکال کے کہتا نا بریدت سغرا، میں سغرا کا قاصد ہوں، اکبر کے نام خط لے کے آیا ہوں. تیری بیٹی نے کہا تھا آج میرے اکبر کی شادی ہے، میرے اکبر کو میرا خط دینا. امام نے فرمایا جا تو میری بیٹی سے کہہ دے دلہا مارا گیا ہے، بارات قیدی ہو گئی. ماتم حسین، ماتم حسین.
شام جاتے ہوئے ظالموں نے سوچا حسین کو تکلیف دیتے ہیں، انہوں نے علی اکبر کا سر نیزے سے اتار کے ایک صندوق میں بند کر دیا۔ پھر امام حسین کا سر نہ ملا، سید سجاد سے پوچھا، مولا فرماتے جہاں اکبر کا سر ہے وہاں پر جا کے دیکھو۔ انہوں نے جو صندوق کھولا کیا دیکھا؟ امام حسین نے اپنے لب اکبر کے لبوں پہ رکھے ہوئے تھے، رو کے فرماتے تھے اکبر اللہ اس قوم کو برباد کرے جنہوں نے تجھے برسی ماری ہے، اکبر تو مجھے بڑا پیارا تھا، اکبر اللہ اس قوم کو برباد کرے جنہوں نے تیرے سینے میں برسی ماری۔